بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو مزاج بن گیا ہے خاص طور پہ این جی اوز کا کہ زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے عین رمضان سے قبل اپنی پرانی ویڈیوز وغیرہ نکال کر کے لگائی جائے اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کے روڈوں پر جگہ جگہ ٹھہر کر بہترین یعنی کوالٹی کے کیمریز اور کیمرے مینس رہ کر کے اب ان کے فوٹوز ویڈیوز لے کر پیچھے جذباتی سانگ لگا کر کے وہ تھیلوں کے اوپر فوٹوਆਂ چپکا کر لوگوں کے ویڈیوز بنا کر کے دکھا کر کے ہم اتنے تھیلے بانٹ رہے اتنے بانٹ رہے استغفر اللہ یہ زکوٰۃ کا مال جو تم بانٹ رہے ہیں یہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ جو لے جا رہے ہیں وہ لے جانے والوں کا ہے۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ کے مال میں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مالک بنا دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت خاص طور پہ منع فرمایا الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے دولت مند سمجھے، لوگ مجھے بڑا سخی سمجھے، 8 10 15 چینلز والوں کو بلائے، وہ بیچاروں کو افطار کرا دیں اور ان کو ایک ایک لفافہ دے دیں۔ اب پورے چینلز میں مسلمانوں کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ فلاں آدمی یہ چیریٹی کر رہا ہے، فلاں آدمی یہ چیریٹی کر رہا ہے، فلاں آدمی تھیلے بانٹ رہا ہے، فلاں آدمی فلاں کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی اس کوالٹی کے نہیں تھے، اس انداز کے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں ضرور اللہ نے دکھا کے خرچ کرنا اور چھپا کے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا دکھائے کہ لینے والا شرمندہ ہو جائے، لینے والے کے اندر ایک قسم کے احساس کمتری پیدا ہو جائے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن مجید 30 پارہ اٹھا کر دے کہ سورہ بقرہ کے آخری حصہ، آپ حیران ہو جائیں گے انسان کے اندر چھپی ہوئی جتنی نفسیات ہے، خرچ کرتے وقت کیا کیا دل میں آتا ہے، اللہ نے سب کو اس نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، دے کر کے احسان جتانا، دے کر کے دکھانا، لوگوں کو بتلانا کہ تمہارے مال کے تمہارے صدقات کو باطل کر دیتا ہوں۔ اور ایک اس درمیان اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض گوشوں سے گزشتہ 2-3 سال سے ایک بات اور نکلی کہ زکوٰۃ صدقات یہ مدرسے والوں کو نہ دے، پھر کس کو دے؟ یہ این جی اوز جو آپ کا مال لے کر کے ایسے فوٹوز بنا کر کے راشن کے کٹس بانٹتے پھرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ وہ چورستوں پر گلی میں شادی خانوں میں لگا کر کے بانٹ رہے ہیں، افطار کے دسترخوانہ بچھا رہے ہیں۔ انہیں مسائل معلوم ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا افطار کرائی جا سکتی ہے؟ ہم پوری مسجد میں یعنی 30 دن افطار کرا رہے ہیں، سن لو، افطار زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرائیں گے، افطار یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے سحر کرائیں گے، نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ اس کے مستحق کو اس کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری سمجھ کر احسان مندی کے ساتھ اس کے حوالے کر دیجیے۔ اور این جی اوز ورسز مدارس ذکر کر رہا ہوں، مدرسوں کو دینا زیادہ اہم ہے این جی اوز کو۔ ہاں این جی اوز بھی اچھے کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک جو آپ کی مسجدیں آباد ہے، آپ کے محراب آباد ہے، آپ کی میناروں سے آواز گونج رہی ہے، آپ کے محلوں میں آپ خود جو قرآن پڑھے اور آج تک دین چل رہا ہے، یہ مدارس کی دین ہے، دین ہے، مدارس کی مرہون منت ہے۔ اور پوری امت زکوٰۃ کے اپنے مد کو، مدارس اسلامیہ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتی رہی۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں پورے مدارس چلتے رہے، اور مدارس کے اندر نہ صرف زکوٰۃ دینے کا نظام، یعنی وہاں مستحق طلبہ ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں ان کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔ امت کا بیکورڈ طبقہ
पसमानदा तबका और वो तबका जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, मदारिस इस्लामिया में न सिर्फ 10-10, 12-12 साल उनकी रिहाइश का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, उनकी तालीम का इंतजाम, उनके कपड़ों का इंतजाम, उनकी तरबियत का इंतजाम, 12-12 साल मदारिस उनको शेल्टर फराहम करते हैं और खिला पिला करके, पढ़ा लिखा करके, काबिल बना करके सोसाइटी के हवाले करते हैं। मदारिस इस्लामिया के पास ऐसी वीडियोग्राफी का एहतमाम नहीं होता। मदारिस इस्लामिया को ऐसे मौके पर नजरअंदाज न करें। गैर भी यही चाहते हैं कि मदारिस बंद हो जाए और अपने भी यही चाहते हैं कि मदारिस को कोई ज्यादा मदारिस का रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल है। हाँ, कुछ खामियां हैं तो खामियों के जिक्र के वक्त करेंगे, लेकिन आज मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, बातें मार्केट में आती है बहुत सारी, लेकिन हर बात सुन लेने की और उस पर अमल कर लेने की नहीं होती। उस पर जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, गौर कीजिए, अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। हाँ, जब मदरसों का जिक्र कर रहा हूं तो मैं मारूफ तरीन बड़े अहम मदरसे जिनके बारे में आप वाकिफ है, उन मदरसों की बात कर रहा हूं। आजकल जाली मदरसे निकल गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो चिट्ठियां चद्दा बाजार में चिट्ठियां छप जाती है, निकल के आप देते हैं, वो नहीं। आप जांच करके दीजिए। बैठान अजीजा